بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کی آواز میں صحت و سلامتی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ساجد کاظمی حاضر خدمت ہے، آداب عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، حسب وعدہ حسب معمول ہم اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو محروم ہے، مظلوم ہے، بے انصافی کا، لاقانونیت کا شکار ہے۔ آج میرا بھی دل پریشان ہے بات کرتے ہوئے کہ بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ وہ لوگ جو اس ملک کا اثاثہ ہیں، جو اس ملک کو چلانے میں اگر پاک افواج سرحدوں کی حفاظت کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے تو اس ملک کو روشن رکھنے میں اس محکمہ بجلی کا انجینئر کردار ادا کرتا ہے۔ ماں بچہ پیدا کرتی ہے، جو پالتی ہے، پوستی ہے، جوان کرتی ہے اور خواہش رکھتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے۔ یہ انجینئرز تو بن گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محنت کشوں کے مطالبات پورے کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، لیکن افسوس کہ یہ اس مقام پر ہیں کہ یہ آج ان کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے ان کو اپنی ایسوسی ایشن بنانی پڑی۔ ناظرین، ایچیسن کالج میں یونین نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر مطالبات نہیں ہیں، وہاں پر مسائل نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی انجینئرز کے مسائل نہیں تھے، بڑی خوش اسلوبی سے یہ اپنا سسٹم چلا رہے تھے، لیکن حکومت اور حکمرانوں کی سیاسی ابتری نے، ان کی نااہلیت نے ان کو آج اس مقام پر پہنچا دیا کہ یہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایسوسی ایشن کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، پارٹ آف سیلری ہے، فری سپلائی۔ اس وقت آج تک 41 جاں باز ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ کسی حکمران نے، کسی بھی اسٹیٹس کے حکمران نے کوئی تعزیت نہیں کی۔ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے، ہمدردی کی جاتی ہے، لیکن ایسے اخلاقی تقاضے پورے کرنے کی بجائے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیاض احمد، لیسکو انجینئرنگ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جذبات اپنی جگہ، اخلاقیات اپنی جگہ، انسانیت کے تقاضے اپنی جگہ، آپ یہ بتائیے کہ ٹیکنیکلی آپ کے پاس کیا جواب ہے شہادتوں کا، آپ کے پاس کیا جواب ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس چھیننے کا، اور اس میں آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ پورے ملک کے انجینئرز جو ہیں وہ آپ کی ایسوسی ایشن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فیاض احمد، سیکرٹری جنرل، لیسکو انجینئرنگ ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ جی بہت مہربانی، آپ میرے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاور سیکٹر جو گوناگوں قسم کے مسائل میں گھرا ہوا ہے اس پہ کچھ میرے تاثرات جاننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو اس پہ ویسے تو چونکہ ہم جو ہے وہ جو ڈسکوز ہیں وہ ہماری پاور ونگ جو ہے، پاور منسٹری جو ہے، پاور ڈویژن جو اس کے ماتحت ساری ڈسکوز کام کر رہی ہیں اور پالیسیز ہم پہ ساری لاگو ہوتی ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر کی ہیں۔ وی آر ان دا پبلک سیکٹر سرونگ ڈے ٹو نائٹ اپنے جو پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے گھروں کو روشن رکھنے کے لیے، اور ہمارا جو جوان ہے، جو لائن مین ہے، وہ جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں اور دسمبر جنوری کی ٹھٹھرتی راتوں میں وہ پول پہ چڑھا ہوتا ہے اور سپلائی کی بحالی کے لیے، اور اس خدمت میں وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ پاور سیکٹر جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ اس کو جس طرح سے اس کی گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں ہو سکی۔ آپ کا سوال جو تھا وہ یہ ہماری فری سپلائی کے یونٹ، فری سپلائی میں اس کو نہیں کہوں گا، چونکہ یہ جو کچھ یونٹس جو ہمارے اسکیل 1 سے لے کر 20 گریڈ تک جو ہے وہ، یا 21 تک جہاں تک ہمارے ہیں جی ایم لیول تک، یہ سب کو اویلیبل ہوتی ہے ایز پر دیئر ان کا جو سروس کانٹریکٹ میں موجود ہے۔ یہ ہماری
پے اینڈ پیکج کا حصہ ہے، یہ کوئی فری سپلائی نہیں ہے۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ اپنے امپلائیز کو یہ یونٹس کی کاسٹ اگر نہیں لے رہا تو وہ پے کر رہا ہے، یہ ہمارے پے اینڈ پیکج کا حصہ ہے۔ یہ کوئی الگ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کے پیسے نہیں دیے جاتے، ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو پے کرتا ہے۔ آپ نے فیاض احمد صاحب کی بات سنی، جو بڑی کنکریٹ گراؤنڈ پر انہوں نے بات کی، مختصر بات کی، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ان کا قانونی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی ہے۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف نیو اپوائنٹمنٹ، تو جو لیجیٹمیٹ اسائن ڈیوٹیز کا یہ وہ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں یہ سہولت کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے۔ جو ملازم فری سپلائی لیتا ہے ایکچولی وہ فری سپلائی نہیں ہے، وہ اس کی ذات تک فری سپلائی ضرور ہے، لیکن اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ کے محکمہ کمپنی اس کو پے کرتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ گورنمنٹ کی، حکومت کی نااہلی، ان کی اپنی لیگ پولنگ، ان کے اپنے معاملات جو ہیں اس کا خمیازہ ادارے بھگت رہے ہیں۔ جو بل زیادہ آ رہے ہیں اس میں ملازم کا کوئی قصور نہیں، جو ٹیکسز آ رہے ہیں اس میں ملازم کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی جو آئندہ ماہ بل آنے ہیں، وہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو ایک لالی پاپ دیا تھا کہ پہلے 200 یونٹس کا کہا، پھر 300 کا کہا، وہ اب قسطوں میں واپس لیں گے، اور کل 4 روپے 39 پیسے پر یونٹ پھر بڑھا دیے۔ یہ اگر کیلکولیشن کریں رف اندازے کے مطابق تو آئندہ جو یونٹ آئے گا 50 سے 55 روپے کا آئے گا۔ آپ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، آپ سب سے بڑے جج ہیں، آپ فیصلہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے جو آپ کو گھروں کو روشن کرنے کے لیے سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں اور گرمیوں کی تپش میں جب سورج آگ اگل رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور خدمات کے اسی پروسیس میں کوئی شہید ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، کسی کا بازو کٹ جاتا ہے، کوئی جھلس جاتا ہے، اور یہ جو انجینئرز ہیں جو ان کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور سٹاف بھی پریشان ہے، لیکن حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے ذاتی کھینچا تانی میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ عوام کتنی پس رہی ہے اور ادارے دن بدن کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ فیاض احمد صاحب تھے، لیسکو انجینئرنگ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری، ان کا بہت شکریہ۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کے پاس جو ہم انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں، مطلع کرتے ہیں، وہ کس حد تک درست ہوتی ہے۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ اللہ حافظ۔